السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے انگلش بک کلاس 9 فرسٹ یونٹ، جس کا نام ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ماڈل آف ٹالرنس۔ آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ او یو ہو ہیو believed, seek help through patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. کہتے ہیں اے ایمان والو، صبر اور صلات کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، در حقیقت اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ By tolerance, we mean a fair and objective attitude towards those whose lifestyle differ from ours. صبر و برداشت سے ہمارا مطلب ان لوگوں کے ساتھ غیر جانبدار اور ذاتی مفادات سے پاک رویہ ہیں جن کی طرز زندگی ہماری طرز زندگی سے مختلف ہے۔ Tolerance is the virtue which enables a person to forbear the attitude, negative remarks and action with patience and calmness. برداشت وہ نیکی ہے جو ایک فرد کو دوسرے انسانوں کے رویوں، منفی تبصروں اور افعال کو تحمل اور خاموشی سے برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ The life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is a superb example of tolerance. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور کس لحاظ سے؟ برداشت کے لحاظ سے۔ It is his tolerance، یہی ان کا برداشت کا تھا، that let him forgive his worst enemies، جنہوں نے اس کی برداشت کی وجہ سے جو ان کی بدترین worst enemies تھی، جو بدترین ان کے دشمن تھے، ان کو بھی معاف فرمایا۔ Truly، حقیقت میں he is an epitome of tolerance، وہ ایک ایپیٹمیز مثال، وہ ایک ایگزامپل، وہ ایک بہترین مثال ہے برداشت کے، forgiveness معاف کرنے کے، اینڈ صبر پیشنس صبر کرنے کے، اینڈ کمپیشن اور کیا چیز تحمل کے، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ The Holy Quran describes him as a رحمۃ للعالمین، اور قرآن میں ان کو رحمۃ للعالمین ظاہر کیا گیا ہے۔ مرسی unto the whole mankind and the universe، اور یہ ایک رحمت بھیجا گیا ہے تمام انسان اور تمام دنیا کے لیے۔ نیکسٹ پہ جاتے ہیں۔ While preaching Islam in مکہ، جب وہ تبلیغ کر رہے تھے کہاں پہ؟ مکہ میں۔ The قریش ostracized him and his family بنو ہاشم، تو قریش نے آپ اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو جلا وطن کا، ostracize means جلا وطن کرنا۔ They lived in a valley called شب ابی طالب، اور وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ شب ابی طالب ایک ویلی تھی، وہاں پہ رہ رہے تھے۔ There was scarcity of food and water، جہاں پہ scarcity means کمی، جہاں پہ خوراک اور پانی کی قلت تھی۔ The believers had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years، اور یہ جو ایمان والے تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کو کیا مشکلات سے 2-4 لائف گزرنا پڑ رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ کیا تھا؟ فار اے پیریڈ آف 3 years، کیونکہ ان کی کوئی انکم نہیں تھی، کہ ان کا کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں تھا۔ ڈیورنگ دس سچویشن، ان حالات کے وقت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ اینڈ نیور تھاٹ اباؤٹ ٹیکنگ اینی سارٹ آف ریونج، اور ان حالات میں ہمیشہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون رہے اور برداشت سے کام لے کے، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ریونج مینس آپ جب کسی سے بدلہ لیتے ہیں، سارٹ مینس طرح، تو کسی بھی طرح کا انہوں نے بدلہ لینے کا نہیں سوچا کبھی۔ ایون آفٹر ہی ہیڈ کنکرڈ، جب انہوں نے مکہ کو فتح کیا، دا ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاٹ ہز فالوورز، انہوں نے اپنے جو ان کی اطاعت کرنے والے تھے ان کو یہ بتایا،
ٹو ریمین ٹالرنٹ کہ آپ لوگوں نے کیا رہنا ہے، برداشت سے کام لینا ہے. آفٹر دا کانکیسٹ آف مکہ، جب مکہ فتح ہوا، دا مسلم آرمی انٹرڈ مکہ ہمبلی اینڈ پیسفلی، تو مسلمان ایک پرسکون اور پرامن طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے. نو ہاؤس واس روبڈ، اور کسی بھی مکان کو، کسی بھی گھر کو میں چوری نہیں ڈالی گئی، ڈاکہ نہیں ڈالا گیا. نو مین آر ویمن واز انسلٹیڈ، اور کسی بھی آدمی اور کسی بھی جو ویمن تھی ان کی کوئی توہین بے عزتی نہیں کی گئی. دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرانٹیڈ اے جنرل ایمنسٹی ٹو دا انٹائر پاپولیشن آف مکہ، اور پھر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. نیکسٹ پیج. آفٹر کنکیسٹ آف مکہ، جب کیا ہوا، مکہ فتح ہوا. وین ایوری باڈی گیدرڈ ان خانہ کعبہ، جب سب لوگ کہاں گیدرڈ ہوئے، خانہ کعبہ میں سب لوگ جمع ہوئے. دا ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ دا پیپل آف قریش، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایٹ مائی ہینڈ، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ میرے سے کیا توقع کر رہے ہیں. دے آل شاؤٹڈ ان ون وائس، اور ان سب لوگوں نے ایک آواز، ایک نعروں میں جواب دیا، کائنڈنیس اینڈ پیٹی گریشیس بردر، وہ سب یک زبان بول اٹھے، اے رحم دل اور مہربانی، اے عظیم شان والے بھائی. گریشیس بردر، گریشیس نفی، دے آر ناٹ ڈس اپوائنٹڈ، اور وہ کیا تھے، مایوس نہیں تھے، کیونکہ ان کو ہمارے پیغمبر کی مرسی رحم دلی کا معلوم تھا. The holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam said the same forgiving words as Muhammad Yusuf alayhi salam had said to his brothers, have no fear this day, may Allah forgive you and he is the most merciful to those who show mercy. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی معافی کے الفاظ ادا کیے جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمائے تھے. آج کا دن کوئی خوف نہ کہو، اللہ آپ کو معاف کر دے اور ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون فار گیو ابو سفیان اینڈ ہز وائف ہو were the worst enemies of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and اسلام. اچھا، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ ابو سفیان اور ان کی بیوی کو بھی معاف کر دیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بدترین دشمن تھے. He plotted many times against the Prophet, but the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never did so. انہوں نے کئی مرتبہ آپ کے خلاف سازش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا. Similarly, the story of the Rabbi Zayd is one such epitome of learning from Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practices. اور اسی طرح جو حضرت زید کی سٹوری تھی وہ بھی انہی سے ملتی جلتی ایک عظیم مثال ہے. تو یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ونس حضرت محمد واز اٹینڈنگ فنرل آف اے مین فرام دا انصار. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کا جنازہ ادا کر رہے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اینڈ حضرت عثمان اینڈ سم ادر کمپینینس ور ود ہم. تو اس موقع پہ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے ساتھ اس موقع پہ شامل تھے. تو آفٹر دا فنرل پریئر دا رسول سیٹ ڈاؤن کلوز ٹو آل. تو ہمارے جب یہ فنرل جنازہ کے بعد ہمارے جو پیغمبر تھے وہ دیوار کے قریب بیٹھ گئے. اینڈ جیوش ربی زید ابن ثنا کیم ٹوارڈز ہم. اور ایک جو جیوش تھا وہ ربی زید ابن ثنا جن کا نام تھا وہ ہمارے پیغمبر کے پاس آتا ہے. ہی گریبڈ دا رسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتا ہے. بائی دا ایجز آف ہز کراب، اور ان کے ایجز مینس کنارے، ان کے جو کلاک مینس چوغا، ان کے چوغے کے کناروں سے ان کو پکڑ لیتا ہے. لکڈ ایٹ ہم، اور ان کی طرف دیکھتا ہے. ان ہارش، اور نفرت انگیز سخت نظروں سے ان کو دیکھتا ہے. اینڈ سیڈ، اور بولتا ہے، او محمد، اے محمد، ول یو ناٹ پے می بیک مائی لون، کیا آپ میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟
I have not known the family of Abu Talib عبد المطلب to delay in repaying debts. میں کسی بھی عظیم فیملی عبد المطلب کو نہیں جانتا اگر معاملہ قرض کو واپس لوٹانے میں کا ہو. After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیوش ربی کرتا ہے، حضرت عمر's eyes swelled with anger، تو جو حضرت عمر کی آنکھیں تھی وہ غصے سے لال ہو گئی. He looked at the Rabbi، اور ان کی طرف ربی کی طرف دیکھتا ہے اور and said، اور بولتا ہے، او enemy of Allah، خدا کے دشمن، do you talk to the messenger of Allah، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر سے بات کر رہے ہیں، نبی سے بات کر رہے ہیں، and behave towards him in this manner، اور پھر آپ اس بدتمیز اور اس گستاخانہ لہجے سے بات کرتے ہیں. The Rabbi turned away and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر، پھر جب یہ سب کچھ حضرت علی کہہ دیتا ہے تو وہ جیوش ربی ہمارے پیغمبر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں، یو شوڈ ہیو گیون اے سنسیئر کاؤنسلنگ، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان ایک اچھی صلح کا کردار ادا کرتے، ردر دین ایکٹ ایز یو ڈیڈ، بلکہ سوائے کہ جو آپ نے اس ربی کے ساتھ جیوش کے ساتھ کیا. گو اینڈ ریپے ہم ہز لون، جاؤ اور اس جیوش کا قرض واپس کرو. اینڈ گیو ہم 20 سا میئرمنٹ آف ویٹ ایکسٹرا بیکاز یو اسکیئرڈ ہم، اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور جو قرض ہے ان کا ادا کرو، اور 20 سا یہ ایک سعودی عربی کا ایک میجرمنٹ ہے، ایک پیمائش ہے ایک وزن کی، تو کہتا ہے کہ اتنا 20 سا ان کو اضافی دو، کیونکہ آپ نے ان کو اسکیئر کے مینس آپ نے ان کو ڈرایا. تو حضرت عمر وینٹ ود دا ربی، حضرت عمر ربی کے ساتھ چلا جاتا ہے. اینڈ ریپیڈ ہم دا ڈیٹ، اور ان کا قرض واپس کر دیتا ہے. اینڈ گیو ہم این ایکسٹرا 20 سا آف 1.5 سا، اور جو 20 سا کے جو ان کا ویٹ تھا، جو وزن تھا، ان سے زیادہ ان کو 1.5 کھجورے دے دیتا ہے بدلے میں. دا ربی آسکڈ حضرت عمر وائی، اینڈ ہی ریپلائڈ، جو ربی تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ زیادہ 20 سا جو تھا کھجورے کیوں دیے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، دا میسنجر آف اللہ آرڈرڈ می ٹو گیو اٹ ٹو یو بیکاز آئی فرائٹنڈ یو، مجھے اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں آپ کو یہ زیادہ دے دوں کیونکہ میں نے آپ کو ڈرایا. دا فیکٹ دیٹ واز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ناٹ لیٹ ان ریپیئنگ دا ڈیٹ، اصل میں حقیقت یہ تھی کہ جو ہمارے پیغمبر تھے وہ قرض کو جو مقررہ تاریخ تھی ان کو ڈیلے کرنے کی وجہ نہیں تھی، بلکہ وجہ کیا تھا؟ دا ربی واز آسکنگ فار دا ریپیمنٹ ڈیز بیفور دا لین واز ڈیو بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو ٹیسٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں ربی جو تھا وہ جو قرض کے دن تھے وہ نہیں گزرے تھے، بلکہ ان پہلے سے اس نے یہ گستاخانہ عمل کیا، اور یہ سب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کو دیکھنے کے لیے یہ سب کا ڈرامہ کر رہا تھا. دا ربی زید فاؤنڈ دیٹ ٹالرنس اینڈ پرزرونس ٹوک precedence over anger and that harsh treatment was repaid with kindness. تو جو ربی تھا وہ پھر یہ معلوم کرتا ہے کہ جو برداشت اور پریزرونس کیا کر لیتا ہے، جو ان کا برداشت تھا اور ان کا جو کیا تھا تقویٰ تھا، وہ پریسیڈنٹ مینس برتری، سپیریئرٹی، اور یہ سب کچھ برتری لے لیتا ہے غصے پہ اینڈ دیٹ جو ان کا سخت رویہ تھا وہ ریپیڈ مینز ان کو واپس کس چیز سے دیا جاتا ہے؟ کائنڈنس، مہربانی کے ساتھ. دا ربی زید امیڈیٹلی ریناؤنس ہز ریلیجن، وہ اپنے نئے جلد ہی اسی وقت اپنے نئے ریلیجن کا اعلان کرتا ہے. اینڈ ٹیسٹیفائڈ بیفور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نئے مذہب اپنے کس کے سامنے
لے لیتا ہے ہمارے پیغمبر کے سامنے. There was none worthy of worship but Allah alone and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his رسول. اور پھر یہ کلمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے بغیر عبادت کے قابل نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds. آپ وسلم کی جو برداشت تھی وہ کوئی حدود ان کی نہیں تھی یا نہیں جانتے تھے. He always treated people. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کیا کس لیے سے سلوک کیا؟ مہربانی کے ساتھ. Violence, anger and rudeness were never part of his method nor were they part of his character. اور violence means کیا تھا؟ مطلب کہ وائلنس مینس کہ آپ کے کوئی غلط کام کریں. اینگر مینس غصہ یا روڈنس مینس بدتمیزی. اور نیور پارٹ آف ہز میتھڈ اور یہ ان کا کوئی میتھڈ لہجے میں شامل نہیں تھا. اینڈ نیور دیر پارٹ آف ہز کا نہ کبھی ان کے جو پرسنالٹی شخصیت تھی ان کا حصہ تھا. ہی شوڈ ٹالرنس ان دا فیس آف ایڈورسٹی اینڈ کائنڈنس ان دا فیس آف ہارش ٹریٹمنٹ. اور کو کیا دکھاتا ہے؟ برداشت دکھاتا ہے کس چیز میں؟ گستاخانہ ایک رویے میں. اور پھر یہی مہربانی کس چیز میں دکھا دیتا ہے؟ جو ان کے ساتھ جو ایک غلط گستاخانہ سلوک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پیغمبر جو تھے وہ کیا ہو جاتا ہے اس بات پہ ان کو مزید جو ڈیٹس ہے وہ 20 سا ایکسٹرا دے دیتے ہیں.